سرکاری تاریخ کے مطابق اقبال مسلمانوں کے الگ ملک کا تصور پیش کرنے والے پہلے شخص تھے جنہوں نے 1930 کے خطبہ الہ آباد میں اس کا ذکر کیا۔ اسی سال انہوں نے جناح کو لندن سے واپس بلانے کے لیے خط لکھے تاکہ وہ واپس آ کر مسلمانوں کی رہنمائی کریں، اور یوں آنے والے سالوں میں اقبال نے جناح کو اپنے خیالات اور شاعری سے متاثر کر کے مملکت خداداد پاکستان بنانے پر لگا دیا۔ پاکستان میں زیادہ تر لوگ ملک کی تاریخ کو اسی پوائنٹ سے شروع کرتے ہیں۔ ایسی باتیں اسکول میں اسٹیٹ پروپیگنڈا کے شکار بچوں کے منہ سے تو اچھی لگ سکتی ہیں، لیکن خود کو دانشور کہنے والا پڑھا لکھا طبقہ ایسی باتیں کرے تو باعث شرمندگی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اقبال نے الہ آباد کی اسپیچ میں ملک بنانے کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ 1924 میں انڈین نیشنل کانگریس کے سابق صدر لاجپت رائے نے مسلمانوں اور ہندوؤں کے الگ ملک بنانے کا مطالبہ پہلے ہی کر دیا تھا۔ اس مطالبے میں خود ان کے اپنے صوبے یعنی پنجاب اور بنگال کی پارٹیشن بھی موجود تھی۔ 1930 میں اقبال نے اپنی اسپیچ میں آزاد ریاست کا ذکر کیا، لیکن اگلے جملے میں واضح کیا کہ یہ ایک ہی ملک کا حصہ ہوگی، یعنی یہ ایک آٹونومس اسٹیٹ ہوگی، نہ کہ ساورن اسٹیٹ۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے امریکہ اور انڈیا میں آج کئی ریاستیں موجود ہیں لیکن ایک ہی فیڈریشن کا حصہ ہیں۔ اس سے اگلے سال اقبال نے اپنے دی ٹائمز کے آرٹیکل میں واضح کیا کہ وہ ایک مسلمان صوبے کی بات کر رہے تھے، یعنی برٹش راج میں شمال مغرب میں موجود 4 مسلمان ریاستوں کو ملا کر ایک ہی بڑی ریاست یا صوبہ بنا دیا جائے تاکہ مسلمان افغانستان سے آنے والے قافلوں کے خلاف متحد ہو کر اپنے ہندوستانی ہندوؤں کی حفاظت کر سکیں، جبکہ ان کے اپنے پاس بھی صوبائی خود مختاری ہو۔ 1933 میں چودھری رحمت علی نے پاکستان نامی الگ ملک کا تصور پیش کیا، لیکن لاجپت رائے کی اسکیم کے برعکس اس میں بنگال کا علاقہ شامل نہیں تھا اور پنجاب کی بھی تقسیم نہیں کی گئی تھی۔ اس سے ایک سال بعد اقبال نے اپنی پوزیشن دوبارہ واضح کی کہ ان کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ ان کا مطالبہ صوبائی خود مختاری کا ہے۔ 1937 میں کانگریس کے رویے سے مایوس ہو کے اقبال نے اپنا ذہن تبدیل کیا اور جناح کو زندگی میں پہلی دفعہ خط لکھے اور ان سے کہا کہ وہ مسلمانوں کی رہنمائی کریں، لیکن یہ وہ وقت تھا جب جناح لیاقت علی خان اور احمدیہ کمیونٹی کے کہنے پہ پہلے ہی لندن سے انڈیا واپس آ چکے تھے۔ اس سے ایک سال بعد لاہور ریزولوشن پاس ہونے سے ٹھیک 2 سال پہلے اقبال انتقال کر گئے اور ان کا بحیثیت فرد جناح کے خیالات اور الگ ملک بنانے میں کوئی خاص کردار نہیں تھا۔ البتہ پنجاب میں یونینسٹ پارٹی اور بریلوی بیوروکریسی کو شکست دینے کے لیے اقبال کے معاشی خیالات اور سر سید کی ماڈرنسٹ اسلامی تشریح کو طلوع اسلام نامی میگزین کے ذریعے فروغ دیا گیا تاکہ پنجاب میں مذہبی ریاست کا وعدہ کیے بغیر ووٹ بینک بڑھایا جائے اور کانگریس اور یونینسٹ پارٹی کے مولوی اور پیروں کے لیے مذہبی خلا کو خالی نہ چھوڑا جائے۔ پاکستان بننے کے بعد ریاست نے جناح کے لبرل اور سیکولر خیالات کو بیلنس کرنے کے لیے اقبال کو قیام پاکستان میں زیادہ رول دے کر نظریاتی ریاست بنانے کا آغاز کیا، لیکن مضحکہ خیز بات یہ ہے کہ اقبال کے بھی گنے چنے خیالات ہی لوگوں کو بتائے گئے۔ مثال کے طور پر 1930 کے ہی خطبہ الہ آباد میں اقبال نے بولا تھا کہ مسلمان صوبے سیاسی طور پہ مذہبی نہیں ہوں گے۔ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم ہندوستانی مسلمانوں کو اپنے لوکل کلچر کے مطابق مذہب کو فالو کرنا چاہیے، نہ کہ عربیوں کے کلچر کو، لیکن اس کے باوجود پاکستان میں محمد بن قاسم سے لے کر افغان جہاد تک تاریخ کی کتابوں میں پاکستان کو ہر لحاظ سے عربی لباس پہنانے کی کوشش کی گئی، جو کہ کافی حد تک آج بھی جاری ہے۔